سلسلہ نقشبند کے مشائخ کا کہنا ہے کہ اس طریق کی ترقی کا تمام دار و مدار اتباع سنت میں ہے، تمام دار و مدار اتباع سنت میں ہے۔ اس طریق میں کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا اتباع سنت کے بغیر، جب تک وہ حضور علیہ السلام کی سنت کو نہیں اپناتا۔ اور سنو بڑے غور سے نقشبندیوں، ہمارے پیر طریقت حضرت شیخ مجدد القسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ مجدد ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر پکڑنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو شریعت کا پابند بنائے۔ آپ فرماتے ہیں پیر مریدی جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیری مریدی پڑھنے پڑھانے کا نام ہے، نہ کہ کلہ و شجرے کا۔ آپ فرماتے ہیں صرف کسی کا کلہ دیکھ کے اس کو پیر نہیں سمجھنا، صرف کسی کا شجرہ دیکھ کے اس سے پیر نہیں مان لینا، بلکہ یہ دیکھنا ہے جس کی دستار سر پہ رکھی ہے اس کی امانتوں کا امین ہے یا نہیں، اس کی تعلیم کو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، پھر اس کی تعلیم بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ فرماتے ہیں ہم صرف شجرہ دیکھ کر کسی کو پیر نہیں مانیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ جس کا شجرہ سنا رہا ہے کیا ان کی تعلیمات پر قائم ہے یا نہیں ہے، کیا ان کی تعلیم کو بیان کر رہا ہے یا نہیں بیان کر رہا۔ حضرت شیخ مجدد القسانی فرماتے ہیں کلہ اور شجرے کی بہت اہمیت ہے سلسلوں میں، لیکن اس پہ انحصار نہیں ہے۔ اصل میں یہ دیکھا جائے گا اگر وہ بزرگوں کی تعلیم پہ قائم ہے تو اس کا کلہ تو کلہ ہے، اس کے قدمین کو بھی اپنے سر پہ رکھا جائے گا، لیکن اگر بزرگوں کی تعلیم سے ہٹ گیا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوگا، وہ معتبر نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا رستہ دو چیزوں میں ہے، میرے سلسلے میں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان شریعت مطہرہ کا پابند ہو، جو ذرا بھی شریعت سے ہٹ جائے وہ شیخ طریقت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ انسان عقیدہ اہل سنت کا پابند ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو عقیدہ اہل سنت کا پابند نہیں وہ میرے سلسلے کا شیخ نہیں ہو سکتا، وہ میرے سلسلے کا شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت شیخ مجدد القسانی رحمت اللہ علیہ عوام الناس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں او مریدو، پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم پیر کو پکڑ لو اور پھر پیر جانے اور پیر بخشوا لے گا تمہاری چھٹی، تم شریعت کی کلی نافرمانی شروع کر دو، تم شریعت پہ عمل نہ کرو اور سمجھو کہ پیر ہے نا، پیر ہماری ڈھال ہے، پیر ہمیں بچا لے گا۔ شیخ مجدد کہتے ہیں جو پیر یہ کہے کہ شریعت کو چھوڑ لو میں بچا لوں گا وہ پیر رہی، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب شریعت کے معاملے پیر جانے اور اس کا کام جانے، تمہاری چھٹی ہے تمہیں پیر بخشوا لے گا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں یہ سوچنا کہ ہمیں پیر بخشوا لے گا ہمیں شریعت پہ عمل نہیں کرنا، یہ ایک نکمی آرزو اور نکمی آرزو ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بیکار اور نکمی آرزو ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان شریعت سے بھاگ جائے، بلکہ پیر تو شریعت پہ چلانے والے کو کہتے ہیں۔ پیر کا مقصد تو یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بنائے، پیر کا مقصد تو یہ ہے جو روزے نہیں رکھتا اس سے روزے رکھائے، پیر کا مقصد تو یہ ہے جو شریعت پہ نہیں چلتا اس کو شریعت پہ چلائے، نہ کہ یہ کہ وہ شریعت سے باغی کر دے۔ آپ فرماتے ہیں اصل پیر وہ ہے جس کا دامن تھام کے جو شریعت پہ نہیں چلنے والا تھا وہ شریعت پہ چلنے والا بن گیا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نمازی بن گیا، جو نماز پڑھتا تھا وہ تہجد گزار بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں پیری مریدی کا بس یہ مطلب ہے کہ پیر مرید کا ہاتھ پکڑے اور اس کو رسول اللہ کے رستے پہ چلانا سکھا دے۔ پھر حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں شفاعت اولیاء برحق ہے، شفاعت اولیاء برحق ہے۔ بخاری کے مطابق اولیاء یہاں صرف یہ نہیں کہ شفاعت کریں گے بلکہ یہ کہ ہاتھ پکڑ کے اپنے مریدوں کو جہنم سے باہر نکال لیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ انسان شریعت پہ چلنے کی کوشش تو کرے، مرید رستے پہ چلنے کی کوشش تو کرے، پھر بتقاضا بشریت اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر بخشوانا شیخ کامل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، پھر بخشوانا شیخ کامل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔